باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت، جس میں خالق کائنات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا فرق ہے ایک انسان متقی اور پرہیزگار ہو کر اگر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے اور جسے خالق کائنات پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ظاہر ان دونوں میں ایک فرق تو ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہیں خالق کائنات نے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی پاکیزگی کا اعلان خالق کائنات نے کیا، ظاہر ہے ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے انہیں ہادی قرار دیا ہے، ان کے اوپر ہدایت کی ذمہ داریاں دی۔ یہ منصوص من اللہ ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ خالق کائنات نے ہر طرح کی ناپاکیوں کو ان سے دور رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے الگو ہے، نمونہ عمل ہے۔ تو اب یہ بات کیا فرق ہے اہل بیت اطہار میں اور دوسروں میں، یا یوں کہوں کہ اہل بیت اطہار وہ صحابہ کرام میں؟ تو صحابہ کرام خود بے نفس ہی اتباع رسول کے بنا پہ، رسول اسلام کی پیروی کے بنا پہ خود کو پاک و پاکیزہ ہستی میں تبدیل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس نہج پہ آ جانا کہ خود بھی پاک ہوں اور دوسرے کو بھی پاک کریں، دوسروں کی بھی رہنمائی کریں، یہ مسئلہ ذرا سا الگ ہے۔ جیسے پانی خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن دودھ بطور مثال خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر۔ اگر ایک قطرہ نجاست کا دودھ میں پڑ جائے تو چاہے جتنی مقدار میں ہو وہ سب کا سب نجس ہے اور پھینک دینے کے قابل۔ لیکن پانی ایسا نہیں ہے، پانی اگر کثیر تعداد میں ہے یا ایک کر ہے تو فقط 2-4 قطرے نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پانی کو پاک قرار دیا ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو یہی فرق ہے اہل بیت اطہار میں اور دوسروں میں، کہ اہل بیت اطہار تو خود پاک ہیں لیکن پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام مثلا سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، حذیفہ یمانی، یہ سب پاک ہستیاں ہیں جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن
کیا کہتے ہیں اس مرتبے پہ بھی نہیں ہیں کہ ان کا منصب جو ہے وہ منصب ہدایت ہے، یہ منصوص من اللہ ہستیاں نہیں ہیں، لہٰذا خود کو پاک کر کے اتباع رسول کر کے کیا کہتے ہیں اس منزل پر پہنچا دے کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو جائے، ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کو خود پاک کیا ہے، گویا کہ کسی قسم کی نجاستیں جو ہیں ان کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ ان کی ہستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی پاک رکھا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ دہر میں ارشاد ہوا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسول آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اہل بیت کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی ہستیاں دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں، اللہ نے انہیں نمونِ عمل بنایا ہے، اور اس طریقے سے نمونِ عمل بنایا ہے کہ بغیر کسی چوں و چرا کے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ ان کے ساری زندگی میں کسی بھی مرحلے پہ تحقیق کی گنجائش نہیں کہ آیا یہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ معصوم ہستیاں جو اہل بیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کا قول بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے، اور وہ اعمال بھی حجت ہیں کہ جو معصومین کے سامنے انجام دی جائے، یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے حجت قرار دیا گیا ہے۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔